حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہوں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، کیونکہ جوڑی گئی دیواریں اگر ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کے قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ وقت جب بھی لوٹ کر آتا ہے یا تو امتحان لیتا ہے یا انتقام لیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے تو کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے، خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دنیا کے سب سے مخلص شخص آپ کے والد ہوتے ہیں۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم رہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری ساری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اپنے درد کو کسی کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، کیونکہ کچھ لوگ تمہارے سامنے تو تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، پر اندر ہی اندر وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، ورنہ سمجھ کتنی بھی ہو، اخلاق کی کمی کی وجہ سے شرمسار ضرور ہونا پڑتا ہے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ ہم ساری محبتوں کو چھوڑ کر اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، اللہ ہمیں ساری محبتوں کی اصلیت دکھا کر اپنے پاس بلاتا ہے، اور جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کی پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور اپنی غلطی پر خود بھی معافی مانگنا۔ اور ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، بس کمی اخلاق میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی کسی پر کوئی احسان کرو تو اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس احسان کا کبھی اعلان مت کرنا، ورنہ وہی اعلان تمہارے نافرمان ہونے کا سبب بن جائے گا۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر شکر کرو، اور جو چیز تمہارے پاس نہیں اس پر صبر کرو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے بھی پانے کے لیے کوئی صبر کر رہا ہے، اور جو چیز تم پانا چاہتے ہو اسے پا کر کوئی تباہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ پوری کائنات مل کر بھی تمہارے اچھائی پر تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی
जितनी मोहब्बत तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह करने के बाद भी तुमसे करता है। जब रोने से पहले खुशी आ जाए, जब दर्द से पहले दुआ आ जाए और जब मुश्किल से पहले आसानी आ जाए, तो समझ जाना कि तुमने अल्लाह की मोहब्बत पाली है। जिस तरह तुम और तुम्हारे काम में रुकावट नहीं आ सकती, इसी तरह अपने और मस्जिद के रास्ते में भी कोई रुकावट मत आने देना। फिर इंशाअल्लाह तुम और तुम्हारे खुशियों में भी कोई रुकावट नहीं आ सकेगी। अल्लाह से जितनी ज़्यादा हो सके दुआ मांगा करो और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको दुआ जैसी अजीम नेमत भी नसीब नहीं होती है। दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, चाहे वह अमीर के महल से निकलते हों या गरीब की झोंपड़ी से। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। वह अपने ही होते हैं जो लफ्ज़ों से मार देते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। बड़ा इंसान वह होता है जो अपने साथ बैठे शख्स को छोटा महसूस न होने दे। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। बदतरीन मुनाफिकत जानते हो क्या है? अमीरों से हंस के मिलना और गरीबों से तकब्बुर से। अगर किसी से बेपनाह मोहब्बत हो जाए तो समझ लेना कि वह शख्स आपकी किस्मत में नहीं है। यह दुनिया मकाफ़ाते अमल है, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं वह गड्ढा आपकी कब्र भी बन जाता है। किसी इंसान के पास यह इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वह सिर्फ लफ्ज़ों से आपका ज़हनी सुकून छीन सके। हालात जैसे भी हों, मुखलिस लोग कभी छोड़कर नहीं जाते और रब आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वह हमारा सब्र आजमाता है। रिश्तों की किताब खोल कर देख लेना, माँ का रिश्ता सबसे अलग होता है। हम लोगों की आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। मर्द वह होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तमीज़ नहीं भूलता। तुम क्यों मुश्किलात की ज़िंदगी पर गम करते हो? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि खुदा अपने पसंदीदा बंदों को आज़माता है? ज़िंदगी ने दो बातें ज़रूर सिखा दी, एक अपने आप में खुश रहना और दूसरा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद न रखना। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है और एहसास हमेशा वही करता है जो खुदगर्ज नहीं होता। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में जाया ना करो। जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो उससे दूर भागता है, मगर जब वह अल्लाह से डरता है तो अल्लाह के और करीब हो जाता है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। नसीहत वह सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वह बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। ज़िंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना। पहला वह जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया हो, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वह जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी कि तुम्हारी माँ। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरा दुआ।
ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جاتا ہے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کرو جنت بھی ملے گی۔ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ دیکھنا ایک دن تم آنسو پوچھ کر کہو گے، یا اللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے مانگا تھا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے آج آپ دعا کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ جب راہ خدا چن لیا جائے تب راستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنا شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں کسی کو تکلیف دینے والا نہیں بلکہ دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے۔ فجر کی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دل تھک ضرور چکا ہے مگر اللہ پر یقین اب بھی ہے۔ جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے اور ناممکن خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ اگر سچ کہنے کا اکثر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا، کیونکہ سچ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ جو ہے اس پر شکر کرو اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرو۔ بہتر نہیں بہترین ہوگا، لیکن جس دن رب پر یقین ہوگا۔ اگر دل لگانا ہی ہے تو اس سے لگاؤ جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ امید نہیں یقین رکھو، آنے والا کل بہتر ہوگا، انشاءاللہ۔ دنیا کے خراب حالات کا واحد مسئلہ دین اسلام سے دوری ہے۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے رونے نہیں دیتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، پر بات یہ ہے کہ کر کس سے رہے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کریں کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا رب ہی ہے۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کرتے۔
कोई तुमसे रूठ जाए और फिर वही तुमसे मिलने को चाहे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। सब्र की दो ही सूरतें हैं। नंबर 1, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। मोहब्बत का असल हकदार तो अल्लाह है, बस तुम उसी के आगे झुको, वह तुम्हें किसी के आगे नहीं झुकने देगा। ख्याल रखना किसी की आंखें तुम्हारी वजह से नम न हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब चुकाना होगा। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। लोगों से याद न करने के सिकवे न करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वह किसी को भी भूल सकता है। अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि वक्ते नमाज है, तो नमाज की नीयत कर लो। दुनिया को फतह करना चाहते हो तो आवाज़ में नरमी पैदा करो। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्त की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्त की निशानी है। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वह ऐब लगाओ जो ख़ुद तुम में मौजूद हो। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान ज़िंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह, मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। सिर्फ़ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वह जिन्हें वफ़ादार दोस्त मिलता है, और दूसरे वह जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। ज़िंदगी में ख़ुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब वह आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब वह आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं, जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आया करो। माल व जान का चले जाना नुकसान नहीं होता है, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। और जब तुम्हें कोई तोहफ़ा पेश किया जाए तो तुम उससे बेहतर तोहफ़ा जवाब में दिया करो। जो अपने भाई के दुनियावी ज़रूरतों में काम आया, अल्लाह उसके आखिरत की मुसीबत दूर करता है। जिस काम को पूरा करने की ताकत न हो उसे अपने जिम्मे मत लो। खुदा के खौफ से बचना दोजख की आग से निजात है। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती हैं। नंबर 1, गुज़रा हुआ वक्त। नंबर 2, बोले गए अल्फाज। और नंबर 3, टूटा हुआ भरोसा। दुनिया का अमीर शख्स वह है जिसके दोस्त मुखलिस हों। मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, हमेशा दुआ करते रहना। सच्ची मोहब्बत और दोस्ती ज़िंदगी के हर तूफ़ान का सामना कर सकती है, मगर एक गलतफहमी इन दोनों में दरारें डाल सकती है। इंसान अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता जाएगा, अल्लाह उसे उतना ही ज़्यादा अता करता जाएगा। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून। वजू से शकल, कुरान से अक़ल और नमाज से नस्ल पाक होती है।
جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے، اور جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا میں تمام بے وقوف بھوک سے مر جاتے۔ 2 چیزیں زندگی میں بہت اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ نعمتیں مل جائیں سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے اچھے انسان تھے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت ہونے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں اور اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ مشکل وقت آئے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتے اور کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند نہ سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب تمہارا مستقبل تمہاری دعاؤں سے رنگین بنایا ہے۔ اس دنیا میں بے وقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجا دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جب غم آئے تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب محبت کرنے پر آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں
لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ہم ہر حال میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد اور غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور دوسرا وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ کسی کو دلی خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہوتا ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے، مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر نہ بھولے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے عیب دیکھنے کے باوجود بھی تعلق نہیں توڑتا ہے۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ اور جب تمہیں محسوس ہو کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ اور اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تمہارے لیے بہترین تعلق اللہ کا ہے، جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے۔ بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ اچھا دوست ہاتھ و آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ کسی کی تباہ حال پر خوش نہ ہو، کیا خبر کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔
अगर मोहब्बत उनसे न मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो फिर उनको मोहब्बत ज़रूर देना जो आपसे मोहब्बत करते हैं। कद्र करो उनकी जो बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले लोग ज़्यादा हैं। जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, वह इंसान कमाल का ईमान रखता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।